بسم اللہ۔ اور ماہ سفر المظفر کے اس پہلے جمعۃ المبارک کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رضائے الہی، اللہ کی رضا۔ کیا عنوان ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے۔ اس کے اندر ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کی رضا اللہ چاہتا ہے۔ ایک ہے اجر، ایک ہے رضا۔ اگر سارے کے سارے دین کا آپ کہنا چاہیں کہ کوئی ایک آسان سا نام دیں، پورے دین کو کلمے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اور جنت تک جانے تک، پورے دین کا نام اگر آپ بالکل مختصر سا ایک نام رکھنا چاہیں تو اس کا نام ہے اللہ کی رضا۔ رضائے الہی پورے دین کا نام ہے۔ اس کے لیے دل کا جو کشکول ہے ظرف کو ذرا بڑا کر کے سننا پڑتا ہے۔ ہم نے پورا محرم ذکر آل رسول کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہر موضوع کا جو لب لباب ہے وہ ذکر اہل بیت ہے، اس میں شک نہیں۔ مگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا جائے جن سے اللہ راضی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے اجر، ایک ہوتی ہے رضا۔ اجر نام ہے عطا کا۔ آپ ذرا بیٹھ لیں، تسلی کے ساتھ توجہ دے لیں۔ میں آپ کو اگلی اس کے کوئی ہے مسئلہ ہے تھوڑا، اس کو وولٹیج پورے ہیں؟ اچھا، تھوڑا سا بسم اللہ کریں۔ ایک ہے عطا، عطا کہتے ہیں اجر کو۔ ایک ہے رضا۔ عطا میں اور رضا میں فرق یہ ہے کہ جو عطا ہو وہ کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ عطا ہو، مثلا بندے نے پڑھی ہے نماز اور نماز پہ اللہ نے دیا ہے اجر، عطا نام ہی دینے کا ہے نا۔ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کا نام ہے اجر۔ کوئی اس کو ثواب کہتا ہے، کوئی اس کو اجر کہتا ہے، کوئی اسے جزا کہتا ہے، مختلف نام ہیں اس کے۔ اللہ نے آپ کو جو نماز پہ اجر دیا ہے اسے کہتے ہیں عطا۔ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، دن میں 5 مرتبہ اسے اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطا کو ثواب کہہ لیں، جزا کہہ لیں، اجر کہہ لیں، کچھ بھی ہو۔ مگر دوستان محترم، وہ عطا کسی بھی عمل پہ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نمازوں کے اجر دے تو اللہ نمازوں کے اجر ضائع بھی کرتا ہے۔ اللہ روزے دے، بندہ دیکھے نا، بندے نے روزے رکھا اور روزے پہ جو اجر عطا ہوا، اجر ضائع بھی ہو جاتا ہے، مگر رضا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ رضا کبھی نہ ضائع ہونے والا عمل ہے۔ اب بات سمجھیں، آپ کو ایک مثال کے ساتھ میں واضح کر دوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کی تعداد مصطفیٰ کے بقول کتنی ہے؟ آسمان کے ستاروں کے برابر۔
نیکیوں کی تعداد ہے آسمان کے ستاروں کے برابر. عطا یہ ہے کہ ساری نیکیاں ایک طرف، سیدنا صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف. بھئی عطا ہے نا. ہر عمل پہ عطا کیا ہے بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا. اچھا کئی جگہ پہ اللہ نے پہلے فیصلہ فرما دیا، فرمایا گھر میں نماز پڑھو گے تو نماز وہی ہے، مگر عطا یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک لکھوں گا. اب ہر مہینے ہر جمعے میں وہی موضوع بیان کرتا رہوں کہ آپ کہیں سبحان اللہ اور پوری مسجد اٹھا لی جائے، تو یہ باتیں کب کریں گے؟ نعرہ تکبیر، چلو نعرہ رسالت. سلامت رہیے جی شاہ صاحب. ہجرت دی شب پاک نبی دے بستر تے سو کے رضاواں لے لیا حاضر. پنج نعرہ پڑھتنی کل ایمان سوا لکھ نعرہ علی سلامت رہیے جی. ماشاءاللہ آپ کی آمد مبارک ہو. آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں، اور عطا یہ ہے کہ ادھر پوری نیکیاں، ادھر 3 دن کی نیکی. اس میں نماز شامل نہیں، اس میں روزہ شامل نہیں، اس میں صدیق اکبر کا حج شامل نہیں، اس میں صدیق اکبر کے دیے گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بٹنوں کی زکوٰۃ بھی شامل نہیں، اس میں یہ سب کچھ شامل نہیں. کیا نیکی ہے کہ 3 دن زانو صدیق کا ہے، سر مصطفیٰ کا ہے. خدمت کا اجر یہ ہے، عطا یہ ہے کہ فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، مگر وزن جو ہے نا وہ صدیق اکبر کی اس نیکی کا جو غار کی رات اس نے کی. عمر فاروق جب بھی کبھی ملتے اور یا طبیعت میں ذرا تفنن ہوتا اور ذرا شائستگی ہوتی تو آپ اکثر کہا کرتے ابو بکر ساری نیکیاں لے لو، وہ غار والی نیکی مجھے دے دو، کیونکہ اس پہ جزا زیادہ ہے. اس پہ جزا ہے نا جی اتنی ہے. صدیق اکبر کی نیکی اس پہ ساری کائنات رشک کرتی ہے. مگر جب آ گئی علی المرتضیٰ کی بات اور بات آ گئی خندق میں، سامنے ہے عمر بن عبد ود، عطا نیکیوں پہ ہے، عطا کر دیا. جب اپنا امامہ مصطفیٰ نے اتار کے علی کے سر پہ رکھا، امامہ رکھ کے نا تو آپ نہیں کہا، فرمایا جا علی. علی جا رہے ہیں، علی کے سر پہ جو دستار ہے وہ علی کی نہیں، وہ مصطفیٰ کی ہے، اور علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ بھی مرتضیٰ کی نہیں مصطفیٰ کی ہے. لڑ کے اس کو واصل جہنم کر کے جب علی لوٹے تو اب عطا کا اور رضا کا آپ کو فرق بتا دوں. فرمایا اب تک دیکھ لی یہ عطا تھی کہ اپنا امامہ دے دیا، اب رضا یہ ہے کہ قیامت تک میری امت اعمال کرتی رہے، علی کے اس ایک وار پہ بھاری نہیں ہو سکتا. علی کا یہ وار کائنات پہ بھاری ہے. کیوں؟ وہ اجر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا مت روڑ سٹے دودھ کڑیا، وہ اجر ضائع کر دیتا ہے. حضور شیخ الاسلام نے نا یہ قل لا اسألکم علیہ اجرن کا یہ جب درس دیا اس آیت پہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. آپ کو پتہ ہے لوگوں سے مراد آپ نہیں ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جو سارا دن اس پہ تقریریں کر کر کے نا کل خانیوں پہ کھا کھا کے جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں
جنہوں نے ساری زندگی محرم میں قل لا اسالکم پہ خطابات کیے ہیں، اب ان سے کوئی پوچھئے کہ مصطفیٰ تو اجر مانگ ہی نہیں رہا، مگر مجھے بتا امت میں مصطفیٰ کو اجر دینے کے قابل ہے کوئی؟ کائنات تو خود اجر مصطفیٰ کی بارگاہ سے لیتی ہے، تمہاری نمازوں کے اجر مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ موضوع اس طرف چلا جائے گا، میرا اس قرآن پہ ہاتھ ہے، منبر رسول ہے، تیری نمازوں کا اجر اللہ نہیں دیتا، مصطفیٰ کی مسکراہٹ میں دیتا۔ تیرے روزوں کا اجر اللہ نہیں دیتا، اللہ دیکھتا ہے پہلے مصطفیٰ کی مسکراہٹ پہ۔ مصطفیٰ کی مسکراہٹ آ جائے اللہ نماز کو معراج بنا دیتا ہے، مصطفیٰ کی مسکراہٹ نہ آئے اللہ حساب کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اب نہیں، تجھے کائنات کے سامنے پوچھوں گا ایو ہی نمازاں سن، اے ہی لے آندیا نہیں نا، پھر سمجھ آ جائے گا کہ جنگ صفین میں نماز دونوں طرف تھی مگر علی ایک طرف تھے۔ خوش رہیے گا، اللہ نے سلامت رہیے گا، اللہ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کہا رضی اللہ عنہم۔ اب بات جزا کی نہیں، چلو بھائی اللہ تو راضی ہو یا اللہ کو راضی کیا جائے تو بات ہے، مگر اللہ سے کون راضی نہیں ہو سکتا؟ کسی کی مجال ہے نہیں۔ اب یہ ہے نعرے کی حد تک، اللہ سب کو غموں سے بچائے، گھر میں فوتگی ہوتی ہے، آپ جا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ دا حکم کہ گو کی آخد ہے، مان لیا جی، نہیں منیا جناب۔ اگر آپ نے مانا ہوتا تو کیفیت اور ہوتی۔ جنہوں نے مانا ہے نا رضا الہی، وہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کی ایک زانوں پہ ابراہیم ہیں حضور کے بیٹے، ایک زانوں پہ حسین ہیں، جبریل نے آ کے عطا نہیں کیا، رضا پوچھی۔ آپ سارے جی رضا پوچھی، جبریل آیا ہے، آ کے کہتا ہے آقا اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ فرماتا ہے پیار اتنا آ گیا ہے ایک تو رکھ ایک مجھے دے۔ سرکار نے ایک چہرہ دیکھا، سرکار نے چہرہ دیکھا، دیکھ کے نا پھر حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا جبریل حسین چھوڑ جا، ابراہیم لے جا۔ میرا سوال امت سے میں نے 1000 مرتبہ پہلے کیا ہے، 1001 مرتبہ آج کر لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے، موت کے لیے پیغام لانا جبریل کا کام ہی نہیں، اسرائیل کا کام ہے۔ تو جب اللہ اسرائیل کو بھیج دیتا، اللہ فرماتا جا لے آ، کیونکہ لے کے جانا جبریل نے نہیں اسرائیل نے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جبریل کو کیوں بھجوایا؟ اس کے علاوہ کوئی جواب ملے مجھے ضرور بتائیے گا، میں اگلا جمعہ اس پہ پڑھا دوں گا۔ اگر جواب نہ ملے تو ایک ہی جواب ہے کہ جبریل موت کا سنیہ دین واسطے نہیں آیا، مصطفیٰ کی رضا پوچھنے آیا۔ حضور آپ کی رضا کیا ہے؟ آپ جس کو کہیں، ہم نے موت کا نظام روک رکھا ہے ایک مصطفیٰ کی ہاں پہ۔ مصطفیٰ، لوگ کہتے ہیں موت پہ اختیار نہیں کسی کو، تو کہتا ہے موت زندگی کا اختیار بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ میرا مصطفیٰ جس کو کہے اس کو لے آ۔ اگر حضور فیصلہ کر لیتے حسین کو لے جا تو جو تیرے کاغذوں میں موت لکھی تھی وہ کہاں جاتی؟ حضور نے فرمایا، اسی لیے بریلویوں کے پیشوا نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، محمد کی رضا کائنات چاہتی ہے، مگر مصطفیٰ کی رضا اللہ چاہتا ہے۔ مگر مالک صرف تو مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ کچھ بندے ایسے لگ گئے ہیں، میں ان کی بھی رضا چاہتا ہوں۔ رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ورضوا عنہ، وہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ جس رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے بٹن بھی اتار کے دے دیے حضور کی بارگاہ میں۔ پچھلے جمعے والا وہ جو کلپ تھا نا سپ والا، وہ ایسا چلیا میرے 7 پروگراموں دا حصہ لے گیا۔
سپ سونگ ہے. میں نے کہا وہ سپ ڈھونڈے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ صفوں میں نہیں ہوتا، ادھر ہوتا ہے. وہ میں نے جملہ کہا تھا. 3 پروگرام پنجاب سے باہر اور 4 پروگرام پنجاب کے لے گیا جناب ساتھ. کیوں؟ صرف اس وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ دونوں احترام کے قابل رہتے ہیں. بابا ہم اہل سنت ہیں. ہم کون ہیں؟ اہل سنت. کہیں نہ کہیں تو آپ نے رہنا ہے نا. تو ہماری پہچان اہل سنت ہے. اہل سنت کے ہاں صحابہ کے درمیان جنگ بھی ہو جائے تو دونوں احترام کے قابل رہتے ہیں، حمایت کے نہیں. یار کون بندہ بولا ہے؟ میں نے سنا ہی نہیں. احترام اور ہے، حمایت اور ہے. احترام یہ ہے کہ ہم زبان سے گالی گلوچ نہیں کرتے. جو صحابہ کو بھونکتے ہیں وہ اور ہے. ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور وہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. مگر ہم احترام کرتے ہیں، حمایت نہیں. حمایت کس کی؟ حمایت اس کی جس کی طرف حق ہو. تو پوچھنا مصطفیٰ کی زبان پہ یقین کر. حضور نے فرمایا ازل سے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. سلامت رہیے گا. جنگ صفین ہوئی نا، جنگ صفین ہوئی. آپ تو خیر یہاں موضوع چھیڑتا ہی کوئی نہیں جنگ صفین کا. چلو ایک بات یاد آ گئی. حضور کے صحابہ کا آپ کو میں بتاؤں کہ دونوں طرف کے معاملات کیا تھے. ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ تھے نا جی. یوں تو کر دیا کرے کبھی کبھی. صحابہ تھے. ہم دونوں طرف کا احترام ضرور کرتے ہیں مگر حمایت اس کی جس طرف علی ہو، کیونکہ معیار علی ہے. جہاں علی ہو وہاں حق ہوتا ہے. بات سمجھے ہیں نا؟ اب جو بات آپ کو بتاؤں، حضور مولا کائنات جس لشکر میں ہیں، حضور مولا کائنات کے لشکر میں نماز ہونے لگی. اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ ہے. ایک بندہ پیچھے سے بھاگا آ رہا ہے اور رکے ہو جی، ذرا رکے ہو جی، 1 منٹ رکے ہو جی. پیچھے مڑ کے دیکھا کون آ رہا ہے. آپ کے ہاں اکثر یہ سین جنازوں میں ہوتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں جی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں جی کچھ بندے وضو کر رہے ہیں. یار کیسے بندے ہو؟ فرض کفایہ کے لیے اتنا اہتمام اور فرض عین جو ظہر کی اثر کی ہے اس کے لیے مسجدیں ویران. جنازہ ایک بندہ پڑھے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. نماز جو نہ پڑھے وہ اللہ کے حضور دیندار. فرض عین کا کوئی مسئلہ نہیں. فرض کفایہ کے لیے رکے ہو جی، ذرا 4 بندے وضو کر رہے ہیں، 4 بندے اور آ رہے ہیں، تو کیا نہ آئیں گے تو جنازہ نہیں ہوگا؟ خدا کا واسطہ مانے یار، کچھ حقائق کی طرف آیا کرے. ایک بندہ آ رہا ہے پیچھے سے، اس نے کہا جی رکو 1 منٹ کے لیے. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھا کون؟ قریب آئے دیکھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کہا جی آپ؟ کہا جی جماعت کروائیں. میں نے کہا چلو ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں. کہا آپ گئے کدھر تھے؟ کہا دوسرے لشکر میں. کہا خیر ہے بابا ماں بات سمجھ لے ذرا، ایسی بس اس کا بات کا بتنگڑ نہ بنا دے. آپ تو تھے ادھر. کہا کھانا ادھر سے اچھا ملتا ہے، نماز اصل ادھر سے ملتی ہے. کھانا وہاں کھانے گیا تھا، نماز علی کے پیچھے پڑھتا ہوں. کیوں؟ اصل نماز ادھر ہے. احترام بھلے دونوں طرف رہے مگر حمایت تو حق کی ہے نا. یہی صحابہ کا معمول ہے. یہ جملہ کہہ دیا. ایسا سیخ پا ملا ازم ہوئی پورے پاکستان میں. حیدرآباد گیا تو وہاں پہلے اجلاس اینو نہ سدے ہو. آج چیچا بتنی کا پروگرام وہ کینسل جی، اینو نہ سدے ہو. میں نے کہا مینو کنڈے لگے ہیں. میں نے کہا صرف مسئلہ یہ ہے نہ یہ قبول کریں نہ وہ قبول کریں. وجہ یہ ہے صرف اس کا ایک مطلب نکلتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. ہم نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری. ہم جو اصل بات ہے وہ کہہ دیتے ہیں. پاویں اماں چونڈیاں وڈے تو پاویں ابا کچھ کہے، ہم کیا کریں؟ ہم نے یہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم نے یہ بلند کرنا ہے. اللہ نے فرمایا میں تو راضی ہوتا ہوں مگر ورضوا عنہ، کچھ بندے ایسے ہیں جن کی رضا مجھے بھی چاہیے. میں چاہتا ہوں میرے بندے بھی مجھ سے راضی رہیں. جس رات صدیق اکبر نے بٹن دیے نا، اگلے دن دیکھا جبریل امین آئے. لباس ہے جنتی مگر یہاں کانٹے لگے ہوئے.
میں تو پچھلے جمعے بھی کیا سی کہ دو چار بندے نیڑے ہو کے بیٹھا کرو. اب سرکار نے فرمایا جبریل یہ کانٹے کیوں لگائے ہیں, کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے آقا صرف جبریل نے نہیں لگائے, مالا اعلیٰ کے ہر فرشتے نے اللہ نے حکم دیا ہے. کیوں؟ آپ کے ابو بکر کی ادا اتنی پسند آ گئی ہے, اللہ کو ادا اتنی پسند آ گئی ہے, اللہ راضی ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے آج میرے صدیق کی سنت پوری کرو. رضا اور ہوتی ہے, عطا اور ہوتی ہے. اس آیت میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب سوال کرے کسی چھوٹے سے بچے سے بھی کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں, جو ہدایت والے ہیں, وہ کون ہیں؟ کیونکہ جو ہدایت لے کے آئے ہیں وہ بھی اس کی رضا چاہتے ہیں, اور جن کو ابھی ہدایت ملنی ہے وہ بھی اس کی رضا چاہتے ہیں. دوستو یاد رکھنا, جب ہدایت یافتہ بندہ, انبیاء کو ہدایت یہاں پہ آ کے نہیں ملی, انبیاء ہدایت دے کر بھیجے گئے ہیں. اور بابا اسی لیے تو امت سے ممتاز ہوتے ہیں کہ وہ امت جیسے نہیں ہوتے. جو یہاں پہ آ کے ہدایت پائیں وہ امت ہے, اور جو ہدایت لے کے آئیں وہ نبی ہیں. وہ بھی اللہ کا بندہ, وہ بھی اللہ کا بندہ, دونوں میں فرق یہ ہے. مگر کمال یہ ہے کہ نبی بھی اس کی رضا چاہتا ہے, امتی بھی اس کی رضا چاہتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ہدایت یافتہ اس کی رضا چاہتا ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے, جب امتی اس کی رضا چاہتا ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے. دونوں کی کیفیات میں فرق ہے. آئیے قرآن مجید سے نا دو تین کیفیات قرآن مجید سے پڑھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں اپنا موضوع قرآن سے پڑھنے کا عادی ہوں, اسی لیے جب مولویوں کے پاس جواب نہیں آتا تو پھر کہتے ہیں لو بلاؤ ہی نا. بھائی جب جواب نہ آئے, آپ کو زیادہ ہو تو آپ عقلی طور پہ, علمی طور پر اس کی دلیل دے دیں. میں نے اس بار دوبارہ دہرا دیا ہے کہ صحابہ ہمارے سروں پہ ہیں, کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کا تصور بھی نہیں. احترام ہے, حمایت نہیں. حمایت اس کی ہے جو حق پہ ہوگا, اور حق کا معیار صحابہ نہیں, حق کا, ہاں کائنات میں دیکھنا ہو, امت کا اور اصحاب کا حق کا معیار ہو تو کائنات کے سارے غوث قطب بھی اکٹھے ہو جائے نا تو صحابہ معیار ہے. امت میں جب معیار ہوگا تو صحابہ ہیں, اور جب صحابہ میں معیار دیکھنا ہوگا تو معیار علی ہے. جس طرف علی ہوگا وہ حق ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ آئیے جی قرآن کریم سے رضا پڑھ لیتے ہیں, اور یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 ہے, اور میں نے کہا چلیں آج آپ کے سامنے پوری آیت ہی پڑھ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ طور پر, 39 دن گزر گئے. 39 دن. قوم کہتی ہے روز کدھر جاتے ہیں جی؟ کہا کوہ طور پہ جاتا ہوں. کہا جی خیر ہے. کہا اس سے بات کرتا ہوں جا کے, وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. کلیم اللہ جو ہوں, کلیم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرنے والا. تو کہا روز بات ہوتی ہے؟ کہا جی ہوتی ہے. کہا پھر ایک دن ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. 40ویں رات آ گئی تو 70 بندوں کو, 40 بندوں کو ساتھ لے گئے. مختلف روایات ہیں, ساتھ لے گئے. مگر جانے سے پہلے بڑی کمال کی بات ہے جی, سارے بڑے غور سے سنیے گا. ساری قوم کو اکٹھے کر کے کہا تیاری کرو, آج تم نے بھی کوہ طور پہ جانا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے, غسل کیا, وضو کیا, سارا تیار ہوئے. کہا تم آ جانا, میں جاتا ہوں پہلے. اللہ کی عزت کی قسم موسیٰ ساتھ لے کے نہیں گئے, خود پہلے چلے گئے, امت بعد میں گئی. جب پہلے گئے تو گفتگو شروع ہو گئی. اللہ نے اس وقت پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ ابھی تیری قوم نہیں آئی, تو جلدی کیوں آ گیا؟ قرآن سنائیں تو بندے بولتے بھی نہیں ہیں, میں تھلے جگہ. دیکھیں نا گفتگو ہے. اب کیا کریں؟ لا یستوی سے شروع ہو کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کرے ہو جی ایصال ثواب. اس ختم کے علاوہ کبھی قرآن سنا جو نہیں؟
کرے کیا؟ ادھر آئیے، اب کیفیت ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اللہ نے سوال کیا، ہمارے لیے قرآن بن گیا۔ فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے پہلے طور پر آ جانے میں جلدی کیوں کی؟ قالا، موسیٰ نے عرض کی، ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک، اے میرے مالک وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور پہنچنے میں جلدی اس لیے کی ہے، ربی لتردا، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں قوم سے پہلے اس لیے آ گیا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے شوق کو دیکھ کر، میری کیفیت کو دیکھ کر، میرے دل کی حالت کو دیکھ کر، میری طرف کو دیکھ کر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ میں رضا والا بن جاؤں، وہ عطا والے بن جائیں۔ آج نہ طور ہے نہ موسیٰ ہے ہماری نظروں کے سامنے، قرآن میں آیت موجود ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ سے لے کر سب کو میں ساتھ مخاطب کر کے ایک بات عرض کروں، آج ہمیں کیا سبق ملا اس سے؟ ہمیں اللہ نے یہ آیت قرآن میں رکھ کے کیا بتانا چاہا؟ فرمایا جو بندے حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کر آتے ہیں وہ اور ہیں۔ چلو جام صاحب سلامت رہیے گا، آپ بھی سارے۔ فرمایا جو اذان سن کر آئے وہ عطا والا ہے، اور جو اذان سے بھی 5 منٹ پہلے آ جائے، قادری صاحب سلامت رہیے گا، وہ رضا والا ہے۔ کیوں؟ یہ سنت موسیٰ ادا ہو جائے گی کہ سارے آتے رہیں میں پہلے آ جاؤں۔ واقعی کیا بات ہے؟ اگر تو قوم نے واقعی دل سے کیا بات کہی ہے تو پھر سمجھ آ جائے ظہر کی نماز سے پہلے، اور جمعے میں نہیں پتہ چلتا، جمعے تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ جب کل ہفتے کے دن کی ظہر آئے گی نا تو پتہ چلے گا کہ پہلے کون آتا ہے اور بعد میں کون آتا ہے۔ یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مالک تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ آئیے جی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 18، اور ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ سورہ نمل ہے آیت نمبر 18، یہ میں نے کھول لیجی۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ سب کو تعارف ہے کہ آپ کی بادشاہی کل کائنات پہ تھی، جن انس چرند پرند ہر شے آپ کے زیر اثر تھی، سمندر دریا کائنات کا ذرہ ذرہ جس کو حکم دیتے اس پہ حکم چلتا آپ کا، اور آپ کا ہی جہاز تھا جو بغیر پیٹرول کے اڑتا تھا، اور آپ کا ہی غلام تھا جس نے بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، مجھے سن لیں اور ہاتھ جوڑ کے سن لیں۔ او جنہ دا رولا پان والے ہو، او فلاں کو جن چمڑ گئے، اس کو جن ہو گئے، جن کی طاقت جواب دے گئی تھی جہاں سلیمان پیغمبر کے غلام کی طاقت کامیاب۔ جن نے کہا تھا سلامت رہنا ملنگا، خوش رہنا یا علی، جن نے کہا تھا یہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے بلقیس کا تخت لے آؤں گا، سلیمان نے کہا نہیں پہلے چاہیے۔ تو کوئی امتی کہتا نا حضور پھر خود لے آئیں، فرمایا نہیں میں لایا تو کمال کیا ہوا، میں تو لے ہی آؤں گا نا، میں تو بتاؤں اس در کے غلاموں کی طاقت کیا ہے۔ آصف بن برخیہ نے کہا جی میں لاؤں، کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ آنکھ جھپکے بلقیس تخت سمیت یہاں ہوگی۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا جی بلقیس کا تخت آصف بن برخیہ لایا تھا، کس طاقت سے؟ فرمایا اسم اعظم کی طاقت سے۔ کس طاقت سے؟ کہا جی اس کے پاس اس کا اسم اعظم تھا، اس طاقت سے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لے آیا۔ فرمایا اچھا سنا کے نا۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا بندے سوال کرنے والے اگلی بات سن کے جا، جی سنائیے۔ فرمایا کل 73 اسم اعظم ہیں،
کتنے؟ 73 اسم اعظم ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے سمجھ آ گئی۔ فرمایا ایک کو آصف بن برقیہ جانتا تھا، 72 کو ہم جانتے ہیں۔ حضور کے ذکر سے، آل کے ذکر سے بھاگ کے کوئی جائے گا کہاں؟ رضا کے ذکر میں بھی حضور کی آل کے بغیر موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ آصف بن برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے، اور یہ اگر غلاموں کی طاقت ہے تو نبی کی طاقت کتنی ہوگی؟ آپ کا لشکر جا رہا ہے اور گزرنا تھا ایک میدان سے، ابھی اس میدان میں پہنچے نہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، ابھی اس میدان میں پہنچے نہیں۔ یہ قرآن ہے اور وادی نمل ہے، اور سورہ کا نام ہی نمل ہے۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو۔ اللہ نے چیونٹی کے نام پہ پوری صورت ہی بنا دی۔ تسی چیونٹیاں نو دوائیاں پا پا کے مار دیو۔ بات سمجھنا، میں مذاق کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے بڑوں سے پوچھ لیں، ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ جب چیونٹیاں نکلا کرتی تھی تو وہ صدقہ دیا کرتے تھے، ان کے لیے کچھ ڈالا کرتے تھے۔ جب ہم نے ڈالنا چھوڑ دیا تو وہ تو رازق ہے نا، اس نے تو رزق دینا ہے، اس نے وہ چیونٹیاں پھر آپ کے مکانوں کی بنیادوں میں بھجوا دی۔ پہلے 400 سال تک مکان کھڑے رہتے تھے، آج 50 سال کے بعد رینوویشن دوبارہ کروانی پڑتی ہے۔ وجہ جب آپ کا تعلق ہی اس کے ساتھ نہیں رہا۔ وادی نمل کا ذکر ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ سورہ نمل ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 18۔ آپ کا لشکر جا رہا ہے، جاتے جاتے ابھی ایک میدان سے گزرنا تھا۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا آتوا علی واد النمل، جب وہ لشکر اس چیونٹیوں کی میدان سے ابھی گزرنا تھا تو وہاں چیونٹیاں تھیں، ان میں ایک چیونٹی کہتی ہے قالت نملتن، ایک چیونٹی کہتی ہے باقیوں سے یا ایھا النمل، او ساری چیونٹیوں گل سنو۔ ان میں ایک چیونٹی خطاب کر رہی ہے باقیوں سے، کہتی یا ایھا النمل، اے ساری چیونٹیوں کیا کرو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کہا خیر ہے، چیونٹی ہر وقت کوئی نہ کوئی شے تلاش کرتی پھرتی ہوتی ہے، اس موسم کے لیے جب نہیں نکلیں گی تو اندر بیٹھ کے کھائیں گی کیا؟ چیونٹیوں کو پتہ ہے کچھ وقت آنے والا ہے، بندوں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ہم پہ بھی کوئی وقت آنے والا ہے، جس کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں اس لشکر کے پیروں تلے روند نہ دی جاؤ اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان بیٹھے ہیں اپنے لشکر میں، چیونٹی بات کر رہی ہے میدان میں، چیونٹیوں نے آپس میں بات کی۔ قرآن کہتا ہے فتبسم، ان کی بات سن کر سلیمان مسکرائے۔ اللہ کی قسم یار، سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ضاحکن من قولہا، اس کی بات پہ مسکرائے، وقالا، اور کہا، جب قریب آ گئے نا، آ کے اس چیونٹی کو بلا لیا، ہاتھ پہ کھڑا کر لیا۔ یہ قرآن میں نہیں، یہ تاریخ میں ہے۔ کھڑے کر کے کہا باتیں بڑی کرتی ہو۔ کہا جی میرے ساتھ کی اور کوئی مثل بھی تو کوئی نہیں نا، میرے جیسی اور ہے بھی کوئی نہیں نا۔ آپ نے کہا ہزار جیسی ہے تیرے جیسی، تو یہ اصل میں گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے کہا بات سن، سب کو کیا کہا؟ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تو کہیں کچلی نہ جاؤ۔ کہا تمہیں نہیں پتا، نبی سب جانتا ہے، جو دور بیٹھ کر تیری بات کو سن رہا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کس کو کچلنا ہے کس کو نہیں کچلنا۔ چیونٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی حضور آپ کے علم کی بات نہیں کی، امت کے علم کی بات کی ہے۔ نبیوں کو تو پتا ہوتا ہے، لازم تو نہیں کہ امت کو بھی پتا ہو۔ میں پھر کہتا ہوں شاید سمجھ آ جائے، نبی کو تو پتا ہوتا ہے، لازم تو نہیں کہ اس کے لشکروں کو بھی پتا ہو۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بھائی، نبی کو تو علم ہے تو لازم تو نہیں کہ پیچھے امت کو بھی اتنا علم ہو جتنا نبی کو ہے۔ کہا باتیں بڑی کرتی ہو۔ کہا جی میرے جیسی اور ہے جو کوئی نہیں۔ کہا کیسے؟
کہا دیکھا نہیں آپ نے میرا مقدر ساری زمین پہ ہے، میں سلیمان کے ہاتھ میں ہوں، یہ میرا مقدر ہے کہ مجھے سلیمان نے زمین سے اٹھا کر اونچا کر دیا ہے۔ اہالیان ہارون آباد بات کی سمجھ آ گئی، جس کو نبی اونچا کر دے اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ جس کو نبی کہہ دے علی ادھر آ کے کھڑا ہو، اور بت توڑ جس کو علی، جس کو مصطفیٰ بلند کر دے اسے علی کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا لے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جس کو کندھوں پہ اٹھائیں اسے علی کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ نہ کہنا مولویاں تو ڈردیاں صحابہ کا ذکر شروع کر دیتا۔ میں نے 4 دن خطاب کیا ذکر صحابہ پہ، مجھے ہارون آباد کے 2-4 بندوں نے پوچھا فاروقی صاحب نے لائن بدل تو نہیں لی؟ میں نے کہا تجھے خبر ہی نہیں، یہی تو لائن ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے ایسے، یہی تو اہل سنت کی لائن ہے۔ ادھر آل، ادھر اصحاب، ادھر سے پٹڑی اترے تو سیدھے رافضی، ادھر سے اترے تو خارجی۔ خارجیت سے اور رافضیت سے بچنا ہے تو اہل سنت کے صاحبان کے نیچے آنا پڑے گا۔ آپ نے جب دیکھا چیونٹی یہ بات کر رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا، آپ نے عرض کی ربی اوزعنی، اے میرے مالک میں تیری اس ان اشکر نعمتک التی، میں تیرے اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے انعمت علیہ وعلی والدیہ، جو تو نے مجھ پر نعمت کی اور میرے والدین پر کی۔ آگے بات سنیے گا، فرمایا نعمت فرمائی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے کوئی ایسا عمل بتا ترداہ، جس سے تو راضی ہو جائے۔ چیونٹی یہاں پہ ہے، بات سمجھنا، چیونٹی دور بیٹھی ہے، نبی سن رہا ہے، چیونٹی دور سے بولے سلیمان سن لیتا ہے، امتی ہارون آباد سے بولے مصطفیٰ مدینے میں بھی نہیں سنتے۔ کمال یہ ہے کہ چیونٹی کی بات کو سمجھ لیا، سمجھ کے ہاتھ پہ اٹھا لیا، اس کے باوجود بھی کہتے مالک کوئی ایسا کام ضرور بتا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس سے مطلب کیا حاصل ہوا؟ اللہ 1000 علم دے دے، میں آ گیا اپنی آیتے، اللہ 1000 علم دے دے، اللہ بادشاہی دے دے، اللہ چاند رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دے، پھر بھی امیر یزید کے نعروں پہ چپ نہیں رہنا، اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اس سے مانگنا ہے مالک ایسے کام کروا کہ تو راضی رہے، ورنہ یہ عمل، یہ علم کامیاب نہیں ہوتا، یہ علم جہنم میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ جس کو آمنہ کا چاند، جس کو فاطمہ کے چاند نظر نہیں آئے، اس ظالم کو پاکستان میں عید کا چاند کیسے نظر آئے گا؟ حکومت پاکستان سے التجا ہے خدا را، ایسے ظالموں سے جان چھڑاؤ ہماری، اللہ کا واسطہ۔ جس کو آج تک، جس کا علم یہ نہیں بتا سکا کہ قتل حسین میں یزید شامل ہے کہ نہیں، اس کے سامنے نعرے لگتے رہے امیر یزید زندہ باد، اس نے اگر یہ نہیں کہا زندہ باد تو چپ تو رہا ہے نا۔ آؤ کردار یزید اہل سنت کے ایک عالم دین نے لکھی ہے، حضرت امین الحسنات صاحب نے، اہل سنت کے ہیں، انہوں نے لکھا کہ کربلا کے بعد ایک بندہ ایسا تھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، پیش ہو رہے، بندہ تھا سامنے، سرکار نے فرمایا وہ آگ سے لپٹی ہوئی ایک سلائی منگوائی گئی، حضور نے اس کی آنکھوں میں ڈال دی، اچھا بھلا تھا، اندھا ہو گیا۔ کہتے پوچھا، اس نے کہا آقا میرا قصور کیا ہے، میں تو قتل حسین میں شامل نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تو قتل حسین پہ راضی تھا، تیرا قصور کیا ہے کہ تو قتل حسین پہ راضی تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ تو نے امیر یزید کا نعرہ نہیں لگایا، مگر امیر یزید پہ سقوط تو کیا ہے نا۔
چپ تو رہا ہے نا، تیری خاموشی تیری بے ایمان ہونے کی نشانی دے رہی ہے۔ نہیں تو کم از کم ان ملنگوں کی طرح ایک بار تو کہتا لعنت ہے ان پر جو امیر یزید کہے ہیں۔ کیوں؟ ہم یزید کو زندہ باد کہنے والے نہیں، ہم حسینیت کو زندہ باد کہنے والے نہیں۔ اللہ مقام دے دے تو پھر بھی کوئی اس سے عمل مانگنا چاہیے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آپ کہیں تو تیسری آیت پڑھ دو جی، آئیے جی تیسری آیت بھی سن لیں۔ یہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 4، اور ذکر ہو رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 4 ہے، قالا زکریا نے عرض کی ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے رب اب میری ہڈیوں میں وہ طاقت نہیں رہی، میں کمزور ہو گیا ہوں، اور جو میری بیوی ہے نا وہ بھی بڑھاپے کے باعث وہ بھی بانجھ ہو گئی ہے۔ میرے مالک مجھے خطرہ ہے کہ میرے دین کا پیچھے وارث کوئی نہیں، میرے دین کا وارث کوئی نہیں۔ میں سوال آپ سے کرنے کی مجھے اجازت ہے؟ مجھے بتائیے زکریا علیہ السلام کے صحابہ نہیں تھے؟ مگر نبی کو فکر تھا صحابہ ہیں مگر دین کا وارث گھر کی خون میں سے چاہیے کوئی۔ 4 ہاتھ اٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ صحابہ سروں پہ ہیں مگر دین کا وارث وہ چاہیے جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو۔ مالک مجھے خطرہ ہے میرے دین کا کیا بنے گا، مگر ظاہری کیفیت یہ ہے کہ میں بڑھاپے میں ہوں، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے، تو مالک کیا میں خود کو بدبخت کہوں؟ نہیں، جس کا رب تیرے جیسا ہو وہ بدبخت ہو سکتا ہے، بد نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں میرے مالک مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ اب حضور شیخ الاسلام نے جو یہاں ترجمہ لکھا ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث عطا کر۔ اور میں صدقے جاؤں یار آپ پہ، آپ کے سننے پہ سلام ہے، ایک وارث عطا کر۔ ہر کوئی ٹھیکیدار نہ بنے۔ زکریا کے دین کا وارث بھی خون زکریا تھا، دین محمدی کے وارث بھی خون مصطفیٰ ہے۔ باقی سارے دین میں آئے ہیں، ان کے گھر سے دین نکلا، ان میں اور ان میں فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، میں تمہیں ایک بیٹا عطا کرتا ہوں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ مگر اس سے پہلے جو آیت کہی نا، آپ نے کہا وارث کس لیے مانگ رہے ہو؟ کہا یارثونی و یارث من آل یعقوب، وہ وارث ہو میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی، وجعلہ رب رضیہ، کہا مجھے وہ بیٹا عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت کس کی؟ سورہ توبہ کی، نہیں، رضا والی بات کہ جب وقت موسیٰ علیہ السلام کی وقت سے پہلے آ جانا چاہیے، مگر اس کے باوجود بھی کس لیے آئے؟ وہ راضی ہو جائے۔ سلیمان کہتے ہیں ساری بادشاہی ہے مگر پھر بھی کوئی عمل بتا جس سے تو راضی ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں زکریا مجھے بیٹا وہ عطا کر، وارث تو ہو مگر اس سے تو راضی ہو۔ یہاں سارے ہدایت والے اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آؤ اب زمانہ آ گیا مصطفیٰ کا، سرکار کا زمانہ آیا، ابھی ولادت نہیں ہوئی تو حضرت عبداللہ چلے گئے، موت کا نظام ہے۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو سیدہ آمنہ پاک کی رحلت کا وقت آ گیا۔ اب سوال ہے مالک تو نے سارے رشتے لے لیے، کیا مطلب ہے تو ناراض ہے؟ سب کو رشتے دیے، وہ رشتوں کے آغوش میں پلے، مگر مصطفیٰ کی بات آ گئی تو ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کو لے لیا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت سیدہ
آمینہ کو لے لیا، پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عبد المطلب کو لے لیا، ایسا دادا وہ بھی لے لیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ نے وجہ بیان کی نا تو قرآن مولوی کے سر پہ رکھ کے پوچھ، اللہ نے بات سے آغاز نہیں کیا، کہا والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے زلفوں کی قسم، ما ودعک، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے رب نے نہ تجھے تنہا چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا کہتے ہیں لوگ کہ تجھے یتیم بنایا ہے؟ اگر یتیم بنایا ہے تو تجھے مقام پتہ ہے کیا دیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے اچھا انتظام دوں گا تجھے۔ کیسے؟ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، یتیم بنایا ہے تو پہلے سے بہتر جگہ نہیں تھی؟ حضور شیخ الاسلام کو پڑھ لیں، کہا محبوب ہم نے اگر آپ کو یتیم بنایا ہے تو پہلے سے بہتر جگہ عطا نہیں کی؟ یہ دیکھ لیں جی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے رب نے بے شک آپ کی بات کی گھڑی پہلے والے سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب یہ کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، میں تجھے ایسا عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ وہ چاہتے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علی بن ابی طالب، نعرہ فرمایا کیا آگے دے، والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ علم یجد کا ترتیب یہ ہے، علم یجد کا یتیماً فآویٰ، اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ نہیں دیا؟ یہ عرفان القرآن ہے۔ یہ کہہ کے نا اللہ نے بتانا چاہا محبوب تیری رضا، تجھے راضی کرنا ہے نا؟ جی راضی کرنا ہے۔ تو کیا کہا، دیکھ عبداللہ لے لیا، آمینہ کو بلا لیا، عبد المطلب کو بلا لیا، مگر یہ فقط انتظام تھے۔ اب تجھے جس آغوش میں بھیج رہا ہوں اس سے تو راضی ہوگا۔ پہلی آغوش کا نام عبد المطلب ہے، دوسری آغوش کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہتر بھی ہو اور جس پہ مصطفیٰ راضی بھی ہو۔ ابھی بھی نہیں بولے، میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، مجھے بڑا مسئلہ آپ نے سنا نا پچھلے دنوں، علیہ السلام نہیں کہنا، رضی اللہ عنہ کہنا ہے، فلاں کہنا ہے، سنا ہے نا جی؟ فرشتوں کو علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ عرفان صاحب کے علاوہ 2 4 5 بندے ادھر سے بھی بولے جی، فرشتوں کو علیہ السلام کہتے ہیں نا، تو فرشتوں کے متعلق آتا ہے، حضور نے فرمایا جب تمہارے بچے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، فرشتے آ کے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے۔ میں نے کہا مولانا ایک بات تو بتا، نہ تو رضی اللہ عنہ ہے نہ علیہ السلام ہے۔ میں یار ویخ لواں سارے بندے، چودھری پرویز اقبال کالو صاحب سمیت آپ تک جتنے بندے آس پاس بیٹھے ہیں، دیکھیے صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آل کو کہتے ہیں علیہ السلام۔ مولوی کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سب کو رضی اللہ عنہ کہیں، فرشتوں کو علیہ السلام کہیں یا نبیوں کو کہیں۔ میں نے کہا چلو آپ کی بات مانتے ہیں، وہ علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام ہے آپ کے مطابق، اور صحابہ آل ہے رضی اللہ عنہ، مگر ایک بات بتا، تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، اور نہ تو علیہ السلام نہ تو رضی اللہ عنہ ہے، نہیں، نہ تو 3 میں ہے نہ 13 میں۔ تیرے بچوں کے پیروں تلے علیہ السلام کا پارا آ سکتا ہے؟ انتظار کرتے ہیں جی، قوم سوچ لے، اگر گناہگار کے قدموں کے نیچے علیہ السلام کا پر آ سکتا ہے
تو فرشتوں کو حسین کی چادر سے شفا نہیں ملتی دیکھی؟ یہ تیرا مقام ہے۔ اب تجھے ترتیب بتاؤں، فرشتے جس کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں۔ کیا؟ طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم جس کی جوتیاں صاف کرے انہیں استاذ کہتے ہیں۔ استاذ جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں۔ عالم جن کا حیا کرے انہیں فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ جن کا احترام کرے انہیں محدث کہتے ہیں۔ محدث جن کا احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں۔ راوی جن کا احترام کرے انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ تبع تابعین جن کو سروں پہ اٹھائیں انہیں تابعین کہتے ہیں۔ تابعین کے سروں کے تاج کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ جس در پہ جھکے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جس کے لیے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور فاطمہ جس کو جھک کے سلام کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اور علی جس کو جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہاں ہائے مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور فاطمہ جس کو جھک کے سلام کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اور علی جس کے قدموں کو ہاتھ لگا کے سلام کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو نے کیا سمجھا؟ ابو طالب اس کی رضا کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں تو ایک آیت اور پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں آیات کے علاوہ منہاج القرآن کا بندہ اگر اتنی آیتیں نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا بھائی؟ ہم نے کچھ ساری زندگی اللہ تعالیٰ معاف کرے کچی روٹی پکی روٹی پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں جو خطاب کی تیاری ہوتی ہے وہ سسپینس ڈائجسٹوں سے اخبار جہاں سے نہیں ہوتی، اس اخبار جہاں سے ہوتی ہے، جو اس جہاں کا اخبار ہے یہاں سے ہوتی ہے۔ اور 8 دن محنت کرنا پڑتی ہے جناب، 8 دن اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتے ہیں، ایسے تھوڑی ہے بندہ۔ اسی لیے تو تکلیف ہوتی ہے بندہ سن کے ساری بات کرے۔ وہ ایک باری بندہ سوچتا ہے یار ان آواز سے ساری رات جاگے ہیں، ہاں خوش ہوا کرے، کم از کم اسلم صاحب کی طرح تو خوش ہوا کرے نا، کم از کم آپ کی مسکراہٹ ساری تھکاوٹ نہ اتار دے۔ آئیے جی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، حضور نماز میں ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، ان صحابہ میں حضور کی آل بھی ہے، علی بھی کھڑے ہیں۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں نا، حضور ادھر دیکھتے ہیں، پھر دیکھا میرا دیکھنا حضور جیسا نہیں، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ کیا پدی کا شوروا، ہم کون ہوتے ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں، زہرا کے در پہ بیٹھنے والے کتوں کے برابر بھی نہیں ہم تو۔ ہائے، حضور نے تیسری بار ہاتھ اٹھایا، سر اٹھایا نا، اللہ فرماتا ہے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب یہ تیرا جو سر بار بار اٹھ رہا تھا نا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہائے محبوب تو یہ بار بار سر اٹھاتا ہے نا، میں دیکھ تو رہا ہوں۔ مصطفیٰ تو بولے ہی نہیں ابھی، محبوب میں تو جانتا ہوں نا، تو کیا چاہتا ہے قبلہ بدل دے؟ جی قبلہ بدل دینا چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں جی، تو چلو آج کائنات کا ایک بار پھر نظام بدلتے ہیں۔ ہر کوئی آج تک نماز پڑھتا ہے اس طرف جس طرف تیرا ابھی منہ ہے، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں حکم دوں نا کہ فلاں کو قبلہ بنا، لوگ کہیں گے اللہ کا حکم آ گیا تھا، نبی نے اتباع کر لی۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ اتباع کا نہیں، میری رضا کا ہے۔ اور رضا کا موضوع سننے والوں، یہ مسئلہ اتباع کا نہیں رضا کا ہے۔ تو مالک رضا تو کہا تیری رضا پہ چھوڑا، جدھر تو چہرہ پھیر ہم کعبہ ہی ادھر بناتے۔ مصطفیٰ نے بھی پھر کیا کیا، کمال دیکھیں آپ، مصطفیٰ نے بھی کیا کیا، چہرہ اس طرف تھا نا
تو بابا اس طرف بدل لیتے. اللہ کی قسم اب اگر آپ یہاں کھڑے ہیں, ابھی جماعت ہونی ہے, آپ کا امام یہاں ہوتا ہے اور آپ پیچھے ہوتے ہیں نا, آپ کا منہ ادھر ہے, اب امام چلا جائے پچھلی سائڈ پہ تو یہ بالکل مخالف سمت ہے. ادھر سے ادھر ہو تو ساری دنیا دیکھ لے گی. ایڑیوں کے بل گھومنا تھا. بھئی یہاں کھڑے ہیں, اب آپ کو اچانک پیچھے ایڈے تسی کملے رملے کوئی نہیں ہو. پی ٹی ماسٹر نے سارا سمجھایا ہوا ہے کہ ایک ہی ایڑی پہ گھومنا کیسے ہے. سارے گھومتے رہے بھائی جان. حضور سامنے سے اٹھے. اچھا نماز یہ نہیں کہا چلو جو اب عصر کی نماز پڑھنا تو بدل لینا. حضور بعد میں فرماتے بھی نماز میں حکم آ گیا ہے, اب ہمارا یہ قبلہ نہیں یہ ہے نہیں. اور میں پھر کیا فیصلہ ہوں. اب سمجھ کیسے آئے گی محبوب کی رضا پہ کون راضی ہے. جدھر محبوب تو چہرہ پھیر ادھر بدلتے ہیں. حضور نے وہیں سے مصلی چھوڑا ادھر چلے گئے. مصطفیٰ کو جاتا دیکھا نا تو میرا قرآن پہ ہاتھ ہے. بھئی روایات ہے دونوں طرح کی. صحابہ بھی گھومے, کچھ روایات ہے کہ صرف علی گھومے. صحابہ گھومے تو سارے نہیں گھومے. جو صحابہ پیچھے ساتھ گھوم گئے وہ صحابہ تھے. بھائی وہی صحابہ تھے. جب اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے تو جو مصطفیٰ کی رضا کے پیچھے گھوم گئے وہی تو صحابہ ہیں. اگر تو سب کو کہو تو جب حضور کے وصال کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہوئے تھے انہیں کیا کہو گے؟ وہ بھی صحابہ ہیں؟ نہیں. جو حضور کے ساتھ رہے وہ صحابہ ہیں, اور جو ساتھ چھوڑ جائیں وہ صحابہ نہیں. گھومے صحابہ نے بھی پیچھے وہی موڑ کر ادھر موڑ لیا. بعد میں سرکار نے فرمایا تم نے بھی کہا حضور ہمیں اس بات سے تھوڑی غرض ہے. مجھے کیا غرض تھی رکوع کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی. وہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. ہمیں تو حضور آپ کی رضا چاہیے. کیوں کسی نے پوچھا نہیں کیوں رضا چاہیے؟ جب وہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. ابھی میری آیات مکمل نہیں ہوئی. ایک آخری آیت 1-2 منٹ میں سن لیں تاکہ بات پوری ہو جائے. یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 101. آپ کہیں تو جی پڑھ دوں. ہے سورہ طٰہٰ قیامت کے دن کا ذکر ہے. فرمایا یومئذ لا تنفع شفاعہ. فرمایا دیکھ لو لوگو قیامت کے دن کسی یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن. فرمایا اس دن کسی کی سفارش شفاعت کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے اذن کے. لہ الرحمن جس پہ رب رحمان کی ہو جائے نا, اجازت ہو جائے. اب اگلا لفظ سنیے قرآن کریم کا, وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. فرمایا کچھ بندوں کی بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی بات کے ساتھ اللہ کی رضا جڑی ہوئی ہوتی ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی جب بات آ گئی, حضور اپنی رحلت کا ذکر چھیڑ رہے تھے. سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے ایک بندے کے پاس, اپنے بندے کے پاس, اور اس نے آ کے کہا محبوب اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ فرماتا ہے آنا چاہیں تو آ جائیں. اج میں آسان کر کے کہوں, جتنے دن میں نے زندگی آپ کی لکھی تھی وہ تو پوری ہو گئی. اب آپ کی رضا پہ چھوڑ دیں, آنا چاہیں آ جائیں. بندے سوچتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں کن بندوں کی بات کر رہا ہوں. حضور کو بھی اختیار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے جبریل کی آنکھ, اسرائیل کی آنکھ نکال دی تھی. آئے چلیے جی ٹائم ہو گیا, تھپڑ مار کے آنکھ نکال. آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. مالک کیسا بندہ بنایا, آنکھ ہی کٹ دی تھی. پر میں تمہیں نبیوں کے پاس جانے کے آداب کا نہیں پتہ؟
سلامت رہی ہو۔ نبیوں کے پاس جانے کے، نبی کی بارگاہ کے آداب کا نہیں پتا، مالک خیال ہی نہیں کیا، کہا یہ تو نے کوئی عام بندہ سمجھ لیا ہے؟ عام بندوں کے پاس اپنی مرضی سے جا، نبیوں کے پاس میرے طریقے سے جا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، تو کیسے جاؤں؟ کہا آپ دوبارہ جا کے میرا بھی سلام دے، پہلے اپنا کمی۔ نبیوں کی خدمت میں جائیں تو پہلے سلام عرض کرتے ہیں، پہلے یہ ہوتی نا بچے یہ مطلب کوئی ہوندا ہے کہ بندہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ یہ ہارون صاحب وہ ہیں جنہوں نے مجھ سمیت کئی بندوں کو نا انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہے، میں بھی، اور مجھ سے پہلے علامہ محمد اقبال فانی صاحب بھی۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں دے، اے ہوں ایویں نہیں نکل دی، اے ہوں بڑی دور دی ہوندی ہے۔ نبیوں کے پاس جائیں۔ اب میں آپ کو کلیئر کر دوں، مجھے ایک بندہ ملا، کہتا فاروقی صاحب آپ نبی کی بارگاہ کی بڑی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہمارا کام ہی ہے، میراثی جو ہوئے مصطفیٰ کے۔ تو کہا اللہ نے حج کا تو روکا نہیں رکھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ ادو خیال آیا اے تاں میں خطبے چ ڈانگ رکھنا، تب خیال آیا او ہو کیا وجہ، پھر وہاں سے خیرات ملی۔ فرمایا اگر حج کا رکن رکھ دیتا تو کوئی مجبوری کی بنا پہ بھی تو آتا نا کہ حج کا رکن ہے۔ فرمایا نہیں، حج کا رکن نہیں رکھا مگر عاشقوں کو پتا ہے مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو۔ یہاں مکے میں ایک حج ہے، وہاں حج جا کے قبول ہوتی ہے۔ کہا یہاں کوئی مجبور ہو کے نہ آئے، جو بھی آئے وہ مسرور ہو کے آئے۔ کہا اب جاؤ تو سلام کہنا۔ جی سلام کہہ لیا، واپس جا کے کہے جو دن لکھے تھے وہ تو پورے ہو گئے مگر آپ کی رضا نہیں تو خیر ہے، اور میں صدقے جاؤں یار آپ کے۔ اور جی موت کا ایک دن مقرر ہے، میں نے کہا مولویوں کے لیے ہے۔ کبھی جبریل کو کہہ کے دیکھ میں ابھی 2 نفل پڑھ لوں، میں نے کہا بڑا آگے نور کیتی بیٹھا، بڑے نور تو تیرے نفلیں آگے بھی بڑے نور کیتے نے نا، چل دفعہ ہو۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کئیوں کی جان نکالتا ہے تو یہ تھپڑ مارتا ہے، بندہ چیختا ہے چلاتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ تھپڑ مار کے کہتا ہے اب خیال آیا چیخنے کا۔ مصطفیٰ ساری رات روتے رہے، اپنے لیے تیرے لیے، اپنے لیے نہیں روئے، تو تب تو رویا نہیں، اب جان نکل رہی ہے تو روتا تھپڑ مارتا ہے۔ کسی جگہ پہ یہ تھپڑ مارتا ہے، کسی جگہ پہ اس کو تھپڑ پڑھ کے اس کی آنکھ نکال دی۔ واپس آیا، آقا داندہ سلام ہوئے بھاگے بھرو، سائیں سلام ہوئے، فرمایا وعلیکم السلام۔ اللہ فرماتا ہے جو دن تھے وہ تو پورے ہو گئے مگر کوئی بات نہیں، میرے موسیٰ کی رضا ہے تو آپ فلاں قبیلے کی نا گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال نیچے آئیں گے ہم اتنی زندگی بڑھا دیں گے۔ فرمایا کون جینا چاہتا ہے اور دن نہیں بڑھانے؟ تو کہا جب دن ہی نہیں بڑھانے تو پھر تھپڑ مار کے آنکھ کیوں نکالی؟ کہا تجھے کسی در کا ادب سکھانا تھا۔ کسی در کا ادب کیسے جی؟ بس جی وقت ہو گیا، سلامت رہیں، اللہ آپ کو حیدر کے صدقے سلامت رکھے۔ کہا کسی در کا ادب سکھانا ہے، کیسے؟ کہا یہ مقام موسیٰ ہے، بارگاہ موسیٰ ہے، یہاں ادب نہیں کی تو آنکھ نہیں رہی۔ ایک وقت آئے گا تو دربار مصطفیٰ پہ جائے گا، وہاں ادب نہ کیا تو ککھ نہیں رہے گا۔ وہاں کا سکھایا ہوا جب حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو ساتھ میں جبریل کو لے کے آیا، خود اندر آیا ہی نہیں۔ جبریل آگے کہتا ہے حضور باہر آیا ہے، اجازت ہو تو آ جائے۔ جس کے در پہ جبریل بھی بغیر اجازت کے نہ آئے۔ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جب سیدہ کائنات کا وقت آیا اسرائیل نے کہا مالک میں جاؤں، اور شیعوں کی کتابوں کا حوالہ نہیں ہوئے، خدا کا واسطہ اپنے ہاض میں درست رکھا کرو۔ اسرائیل کہتا ہے بطول کی وقت آیا ہے جان کنی کا اور واپسی کا، میں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کون جائے گا؟ کہا نہیں کوئی بھی نہیں جائے گا، اللہ خود امر کن سے روح فاطمہ کو اپنے ہاں بلائے گا۔
ہائے جس کے گھر پہ آتا ہوا اسرائیل اللہ نے نہیں بھجوایا، مصطفیٰ کے لیے آئے تو 3 بار اجازت لے کے آئے۔ اس فاطمہ کی اولاد کو اس امت نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر دربار یزید میں پیش کیا، اور یہ امت اب بھی چاہتی ہے کہ مصطفیٰ ان کی شفاعت کرے۔ دوستو یہ ایک حد بندی ہے، آپ کو شاید کوئی دوبارہ آ کے بتائے اس آواز کی قدر کرو، یہ آواز ہماری نہیں ہمارے قائد کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج وقت ہے حسینیت اور یزیدیت کے انتخاب کا۔ کربلا قافلہ حسینی چل رہا ہے، کیا فائدہ ایسے خطاب کا؟ آپ سن کے سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، آپ اپنے گھر کو چلے جائیں، میں 8 دن بعد، یہ تو رسم خطاب ہے۔ اگر 5 بندے بھی پیتن پاک کے تیار نہ ہو سکے مشن کے لیے، 4 سالوں سے آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کا پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ آپ کو استقامت دے گی۔ جو 4-5 بندے پہلے ملے ان سے پوچھئے ہم نے آپ کو دہشت گرد بنایا نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو دیکھ کر یزیدی ویسے ہی دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ 5 بندے، چلو آج ایک تجربہ کرتے ہیں، 5 بندے سلام یہاں مصطفیٰ پہ پڑھ کے بعد میں یہاں بیٹھ جائیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے خطاب کی تاثیر پوری ہو گئی۔ سنتیں ادا کر لیں، والسلام۔